اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ آج ہم اپنی 28ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ اب دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ یقیناً بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنی ماں کے برابر کہہ دیتے ہیں کہ تم میری ماں جیسی ہو، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، اور بلا شک یہ لوگ ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ، یعنی شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو اگر یہ کہہ دیتے نا کہ تم بھی میری ماں جیسی ہو، تو پھر وہ بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی، یعنی اس کو طلاق ایک قسم کا ہو جاتی تھی، اور وہ علیحدہ پھر اس سے ہو جاتی تھی۔ تو یہ اوس بن صامت تھے، تو ان کی جو بیوی تھی وہ یعنی ادھیڑ عمر خاتون کہہ لیں، تو ان کو بھی انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا، تو وہ روتی چلاتی ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے تو شکایت کرنے لگی کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور اب میں کہاں جاؤں، تو اب میرے شوہر نے مجھ کو اس طرح سے کہہ دیا ہے۔ تو یہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا کہ اس طرح کہہ دینے سے کہ تمہاری یعنی ماں ہے تو تمہاری بیوی تم پر حرام نہیں ہوتی، بے شک یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن اس سے یعنی طلاق نہیں ہو جاتی۔ اس کو زہار کہا جاتا تھا، زہار کا حکم اس کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنے قول سے پلٹ جائیں، یعنی پھر وہ دوبارہ یعنی اپنی بیویوں کو اپنانا چاہیں، تو انہیں باہمی مقاربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ کفارے کا ان کو کہا کہ کفارہ کرو، اگر تم نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو پھر تم کفارہ ادا کرو۔ اس طرح تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بس جسے غلام نہ ملے تو پھر وہ کیا کرے، وہ متواتر لگاتار وہ 2 مہینے کے روزے رکھے، اور جو ایسا بھی نہ کر سکے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، یعنی اللہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ میں نے اس لیے یعنی کفارہ یہ تم پر رکھا ہے تاکہ تم پھر اس طرح کی باتیں نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول پر تم ایمان رکھو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں کفار کون ہیں؟ جو اللہ کی ان ساری حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، جو اللہ کی حدود کی پامالی کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کا خیال نہیں رکھتے، یہاں پر وہ کافر ہیں۔ جو اوپر بات چلی آ رہی ہوگی نا، تو اس کے اینڈ پہ اگر اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ ظالم ہے، یا ظالموں کے لیے عذاب ہے، یا کافروں کے لیے یہ عذاب ہے، تو وہ اس جو آیت میں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے اسی کے متعلق وہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، اللہ کی حدود سے نکل جائے گا، اللہ کی جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں ہمارے لیے ان پر کوئی دھیان نہیں دے گا، تو وہی کفار ہے، وہی کافر ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے،
اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے. یعنی انسان اس دنیا میں یوں ہی زندگی گزارتا ہے جیسے وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے، اپنی منمانیاں وہ کرتا پھرتا ہے. اسے کوئی اس بات پر جو ہے وہ غرض نہیں ہوتی کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں. بس وہ اپنی منمانیوں پر تلا ہوا ہے، جیسے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ بھی ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہم سے پوچھے گا. تو اللہ کہتے ہیں بے شک تم مجھے بھول گئے ہو لیکن میں تم کو نہیں بھولا، مجھے تم یاد ہو، میں جانتا ہوں میرے کتنے بندے ہیں، کتنے شمار میں ہیں، سب کچھ یعنی مجھے ایک ایک چیز کا علم ہے. اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے؟ کبھی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے. یعنی جہاں کہیں بھی تم لوگ اگر 3 آدمی کہیں ایسے بیٹھے ہوں کہ وہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہوں، چوری چوری یعنی چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں، تو پھر بھی ان کے ساتھ چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے اور سب کچھ وہ جان رہا ہوتا ہے. اور نہ 5 آدمیوں کی مگر یہ کہ ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ. یعنی جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اللہ ضرور موجود ہوگا، مگر وہ جہاں کہیں ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، یعنی ان کے اعمال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے. اور اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. اور کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ پھر اس کا اعادہ کر رہے تھے، یعنی پھر وہ اس کو کرنے پر ان کا دل چاہ رہا تھا، اور آپس میں گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا، اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جلسائے جائیں گے، جو کہ بدترین انجام ہے. یہ بھی کیا بات تھی کہ یہود اور منافقین جو تھے نا وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب یعنی لوگ صحابہ کرام سب بیٹھے ہوتے اور وہ رسول اللہ کی باتیں سن رہے ہوتے تو یہ آپس میں چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے، اور مومنوں کو پھر دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں یعنی گھماتے اور اشارے کرتے. اور مومنین اس خیال سے فکر مند ہو جاتے کہ جو لوگ کسی جنگ پر گئے ہوئے ہیں یا پھر کوئی یعنی کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے یا اس طرح کو کوئی شدید نقصان ہونے والا ہے، تو مومنین جو ہیں وہ اس طرح سے پریشان ہو جاتے. تو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کو اور یہودیوں کو منع کیا کہ دیکھو ایسے مت کیا کرو. تو لیکن پھر بھی وہ یہ منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئے. اور دوسرا یہ جو اللہ کہتے ہیں کہ سلام ایسے کرتے ہیں، جو یہود تھے اور منافقین تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو کہتے السلام السام کہتے، السلام نہیں بلکہ السلام علیک یا ابا القاسم کہتے. السام کہتے ہیں موت کو کہتے ہیں السام، تو وہ اس طرح سے سام کہتے سام. تو جب اس طرح سے وہ بات کرتے تو رسول اللہ ان کے جواب میں وعلیکم بس کہہ دیتے کہ تم پر بھی ہو. تو اس چیز سے بھی ان کو منع کیا گیا کہ تم کیسے میرے رسول کو سلام کرتے ہو، تمہیں اس چیز کی بھی یعنی نہیں ہے بات کہ تم کس طریقے سے میرے رسول کو تم سلام کرتے ہو، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے. یہ 2 باتیں جو ہیں اس میں کی گئیں اور دونوں سے ان کو منع کیا گیا. اور اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے. پیچھے والی جو آیت تھی وہ منافقین کے بارے میں تھی، یہود کے بارے میں تھی، اور یہ اب جو خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم بھی اگر سرگوشیاں کرتے ہو تو ان میں خیر ہونا چاہیے، اچھائی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تم بھی یعنی انہی کی طرح کوئی اس طرح سے کوئی مشورے یا پھر اس طرح کی سرگوشیاں کرنے لگ جاؤ. اس چیز سے پھر مومنین کو بھی منع کیا گیا.
اور منافقانہ سرگوشیاں تو بلا شک صرف شیطان ہی کی سی ہوتی ہیں تاکہ مومنین کو رنجیدہ خاطر کریں، حالانکہ وہ اذن خدا کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یعنی جب کوئی اور بندہ آ جاتا ہے تو جگہ کو کشادہ کر دیا کرو، ساتھ ساتھ ہو جا کے بیٹھ جایا کرو۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی مجلس میں بیٹھنے کے بھی طریقے بتا رہے ہیں۔ اور اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو، یعنی کوئی بات دھیرے سے خاموشی سے پوچھنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاں، اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ کے متعلق بھی روایات ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ اپنی بڑائی دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلوت میں جو ہے وہ سرگوشی کرتے اور بات کرنا چاہتے، تو اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلوت سے بات کرنے پر جب وہ یہ ایک پابندی عائد کی کہ جو بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ پہلے صدقہ خیرات کرے، تو پھر وہ رش جو ہے وہ کم ہو گیا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ روایات میں ہے کہ بالکل ختم ہو گیا، اور صرف جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، اور وہ 10 دن جو ہے وہ صدقہ بھی کرتے رہے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم بھی سیکھتے رہے۔ تو خود حضرت علی علیہ السلام خود کہتے تھے کہ مجھے اس بات پر یعنی فخر ہے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر صرف میں نے عمل کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی نے اس پر عمل کیا اور نہ مجھ سے بعد اب کوئی اس پر عمل کر سکے گا۔ تو یہ بات جو ہے یہ یعنی چند دنوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی اور پھر وہ یعنی پابندی اٹھا لی گئی۔ تو یہ وہ آیہ کریمہ ہے۔ اور کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ یعنی کچھ دنوں تک یہ پابندی رہی، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس نہیں آتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت بھیجی کہ کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے؟ یہ لوگ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے، یعنی وہ اپنی قسمیں کھاتے ہیں جب اللہ کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بری ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو ہم پر یقین آ گیا کہ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے، پھر وہ راہ خدا سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار ہے۔ وہ یقیناً اللہ کے عذاب سے نہ ان کے اموال انہیں بچائیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد، یہ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی موقف پر ہیں، آگاہ رہو یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، یہ گروہ شیطان ہے، آگاہ رہو شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارے میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ یقیناً ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے انشاءاللہ۔
بے شک اور یقیناً اللہ ہی بڑی طاقت والا اور غالب آنے والا ہے۔ اور آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کی پختہ اور پکی نشانی بتا رہے ہیں کہ جو بھی ایمان والا ہوگا نا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوگا اور آخرت پر ایمان لے کے آتا ہوگا، تو پھر وہ اس کے دل میں یعنی بالکل بھی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا اس کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ یعنی دونوں چیزیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی کہ اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کے دشمن کی محبت بھی ہو، رسول کی محبت بھی ہو اور رسول کے دشمن کی محبت بھی ہو، یعنی دو چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے لیے نفرت ہوگی، اور اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی بھی محبت موجود ہے تو پھر اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی محبت بھی اس کے دل میں موجود ہے، تو پھر وہ اپنے پہلے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس کے دل میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اس نے اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید کی ہے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ کی جماعت والے ہی یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک۔ سورہ مجادلہ ہمارا مکمل ہوا، آگے ہے سورہ حشر، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم انسان سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ہم ہی اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین، یعنی آسمان اور زمین بھی اور ان کے اندر موجود ہر چیز، ہر شے اللہ کے سامنے سربہ سجود ہے اور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو پہلی ہی بے دخلی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہی سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جانب سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ پس اے بصیرت رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی لکھ نہ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ضرور عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے یعنی جہنم کا عذاب موجود ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی تاکہ فاسقین کو اللہ رسوا کرے۔ اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ یہ وہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے، بنی نذیر وغیرہ، جو کہ بن لڑے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ یعنی وہ لگ گئی تھی، ان کی ساری وہ مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اور ان کو جلاوطنی
جو ہے وہ کاٹنا پڑی تھی. رسول اللہ نے یعنی تمام جو یہودی تھے ان کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا. غزوہ بنی نذیر اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بنی نذیر کے بہت سارے قبائل تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے وہاں سے تم کو آمدنی ہوئی ہے نا، مال غنیمت ملا ہے، تو وہ اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے. یعنی وہ سارا رسول کا ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی اونٹ، یعنی لڑائی ہوئی نہیں. لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور قریبی ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا خوف کرو، اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے. یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کریں تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی رسول آپ کو دیں وہ لے لیں آپ، اور یہ نہ کہیں کہ مجھے کم ملا ہے، اس کو زیادہ مل گیا ہے. یعنی رسول کبھی ناانصافی نہیں کرتا. اور یہ مال فے ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیے گئے، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. اور جو پہلے سے اس گھر دارالہجرت یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا ہے. اور جو کچھ ان مہاجرین کو دے دیا گیا اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں پاتے، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہوں. اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے بس وہی کامیاب لوگ ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انصار کی بہت جو ہے وہ تعریف کی ہے کہ جب انصار کے پاس مہاجرین آئے تو انہوں نے بہت خیر مقدم کیا، ان کا بہت خوش دلی سے یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ہر چیز بانٹی، اپنا روپیہ، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی زمین جائیداد، ہر چیز یعنی ان کے ساتھ شیئر کی. تو جب بھائی بھائی بنا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یعنی مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دی، حتیٰ اگرچہ وہ خود محتاج بھی تھے، مفلس بھی تھے، تو تب بھی انہوں نے یہ کام کیا، اور یعنی انہوں نے بخل نہیں کیا. اور وہی کامیاب ہوا جو اپنے نفس کو بخل سے پاک رکھا، جس نے بخل سے بچا لیا. اور جو ان کے بعد آئے ہیں کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی عداوت نہ رکھ، ہمارے رب تو یقیناً بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تمہارے خلاف جنگ کی جائے تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں. یعنی جو منافقین اور کافر مل کے آپس میں وہ ساری کر رہے ہیں نا پلاننگ، تو اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی جائیں تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، یعنی وہ اللہ سے زیادہ ان سے ڈرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں یا دیواروں کی آڑ میں سے. ان کی آپس کی لڑائی بھی شدید ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں. یہ اس لیے ہے کہ وہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ان سے کچھ ہی مدت پہلے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں
یہ یہود کے بارے میں اور کفار کے بارے میں ہو رہی ہیں کہ وہ آپس میں ملی بھگت کرتے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک ہو کر جنگ کریں گے، لیکن جب پھر وہ ضرورت پڑتی تو اللہ کہتے ہیں یہ خود بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، یعنی مشرکین اور یہودی۔ اور شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کہ کافر ہو جا، پھر وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں۔ یعنی یہ بھی ایسے ہی ہیں یہودی جو اہل کتاب ہیں، وہ پہلے اکساتے ہیں مشرکین کو کہ ہاں ہاں تم لڑو جنگ، تم کرو جنگ کرنے آؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، بالکل شیطان کی طرح۔ جیسے شیطان پہلے انسان کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور پھر اس سے کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنمی ہو گئے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی ہر شخص کو اللہ کہتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنا جو اس کا قیمتی سرمایہ تھا اس میں سے اس نے اپنے لیے کیا جمع کیا ہے، یا پھر اس نے اس دنیا میں ہی سارا کچھ لٹا دیا ہے۔ جمع وہی ہوگا جو ہم اللہ کے پاس امانت رکھوائیں گے، چاہے وہ ہماری نیکیاں ہوں، چاہے وہ قرض حسنہ ہو، چاہے وہ ہمارا خوش اخلاقی ہو، جو بھی ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہم رکھوا دیں گے وہ بچ جائے گی امانت کے طور پر، اور باقی ہر چیز جو ہم اپنے اوپر خرچ کر لیں گے، جو ہم اچھے کپڑے پہن لیں گے، جو ہم اچھا کھا لیں گے، جو ہم اچھی نمود و نمائش کر لیں گے، اپنے گھروں کو سجا لیں گے، وہ سب کچھ ظاہر ہے ادھر ہی رہ جائے گا، فنا ہو جائے گا ہر چیز۔ تو اللہ کہتے ہیں ہر چیز، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے روز قیامت کے لیے کیا بھیجا آگے، اور اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے خوب باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، آخر کو لوٹ کر میرے ہی پاس آؤ گے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے بھلا دیا کہ ٹھیک ہے اب تم مزے کرتے رہو دنیا میں اور میں تم کو کوئی پوچھوں گا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی، ان کی رسی کو دراز کر دیا کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرتے رہو، بلا آخر لوٹ کر تو میرے پاس آنا ہے تم نے۔ اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اور اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جہنم والے برے لوگ اور جنت والے نیک لوگ، مومنین لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے اس قرآن میں کہ اگر ہم کسی پہاڑ پر بھی اس کو نازل کرتے تو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا، اللہ کے خوف سے وہ اللہ کے سامنے سد بس سجود ہو جاتا، پاش پاش ہوتا آپ اس کو دیکھتے۔ لیکن تم انسان ایسے ہو کہ تمہارے سامنے رسول اللہ آیتیں پڑھتے ہیں قرآن کی اور تم پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، تمہیں اللہ کا خوف ہی محسوس نہیں ہوتا۔ کس قدر نڈر ہے یعنی انسان کہ اللہ کے خوف اور اس کی یعنی اللہ کے ڈر سے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان کو اس کے سامنے چاہے آیتیں پڑھی جائیں، چاہے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی جائیں، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ تم کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ کہتے ہیں اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ فکر کریں، یعنی شاید تم ڈر جاؤ، شاید تم اپنی آخرت سنوار لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں کتنا بتا رہے ہیں کہ کتنی اس میں طاقت ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس ہستی کا پیغام ہے جو رب العالمین ہے، جو ہماری مالک بھی ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، جو ہمارا رازق بھی ہے۔ اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
وہ غیب و شہود کا جاننے والا ہے، یعنی اگر اس کے کوئی غیب چیز یا پھر اس کے سامنے ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور وہی رحمان و رحیم ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے نہایت پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، نگہبان، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہی اللہ ہی خالق موجد اور صورت گر ہے، یعنی وہی تمہاری صورتوں کو بناتا ہے، وہی خلق کرتا ہے اور وہی ایجاد کرتا ہے، جس کے لیے حسین ترین نام ہیں، یعنی تمام خوبصورت اور پیارے نام اللہ کے ہیں، اسماء اور حسنہ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ سورہ حشر ہمارا مکمل ہوا۔ آگے ہے سورہ ممتحنہ، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو حامی نہ بناؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے بھی دشمن ہیں، تو تم کو ان کو اپنا مددگار نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، یعنی وہ رسول کا اور وہ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، تم پھر بھی تمہارے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ایسا نہ کرو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو میں ان سب کو خوب جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بہک گیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا تھا کہ جب کفار مکہ نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی، تو ایک صحابی تھے جن کا نام حاطب بن ابی بلتع تھا۔ انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ جو ہے وہ قریش کے رئیسوں کے نام ایک خط بھیجا کہ یہ جو ہے آپ مدینے سے یعنی روانہ ہو رہی تھی وہ عورت، تو اس کے ہاتھ انہوں نے خط بھیجا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور تو یعنی وہاں پر ان صحابیوں کے یعنی صحابہ کرام کے یعنی ان کے جو بال بچہ تھا، بیوی تھی، وہ ساری مکے میں تھی، تو بس وہ اسی لحاظ سے تھوڑا سا نا وہ ان کے اندر وہ فیلنگ تھی، تو انہوں نے وہ خط بھیج دیا ان کے پاس، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ پیغام یعنی بھیج دیا، پیغام وہی بھیجی کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو اس عورت کو پھر پکڑا گیا اور اس عورت سے وہ خط برآمد کیا گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اصل میں اپنے بال بچوں کے لیے پریشان تھا، تو میں نے اس لیے جو ہے وہ ان کو اس طرح کا خط ایک لکھا اور ان کو بتانا جو ہے وہ مناسب سمجھا، تو انہوں نے پھر بعد میں جو ہے وہ معذرت کی۔ تو یہ ان کے بارے میں آیت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ اور اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں، یعنی وہ جن کو تم خط لکھ کر ان کو بتا رہے ہو، ان سے ہمدردیاں کر رہے ہو، تو اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں اور خواہش کرنے لگیں کہ تم بھی کفر اختیار کرو۔ تمہاری قربتیں اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے اگر وہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور وہاں پر تمہاری اولاد بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں تم کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان ان رشتوں کو توڑ کر جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام یعنی انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے چچا کو جن کے ساتھ وہ رہ رہے تھے، اپنے سارے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کا نمونہ اور ان کے ساتھیوں کا جو نمونہ ہے وہ بہترین ہے، تمہارے لیے مثال سامنے ہے تمہارے،
جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو ان سب سے بیزار ہیں، ہم نے تمہاری نظریات کا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت ضرور چاہوں گا اور مجھے آپ کے لیے اللہ سے کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا لیکن میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ان کی دعا یہ تھی کہ ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی یہ ساری بات کر کے تو اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جناب ابراہیم علیہ السلام تو اس طرح کے بندے تھے، تو تم کو بھی اپنے نیک بندوں کی مثالیں سامنے رکھ کر تو ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے رب تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے، ہمارے رب یقیناً تو ہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، ان کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتے ہیں، اور جو کوئی روگردانی کرے تو اللہ یقیناً بے نیاز بھی ہے اور قابل ستائش حمد بھی ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی کر رہے ہو محبت پیدا کر دے، اور اللہ بہت قدرت والا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ تھوڑا نرمی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی مشرکین مکہ کے درمیان اور آپ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ محبت پیدا کرتے ہیں، تو بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ چھپ چھپا کے تو آپ ان کو پیغام بھیجنے لگیں، بلکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، جس طرح سے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کی۔ اور جن لوگوں نے جن کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے تم پر کوئی مصیبتیں نہیں ڈھائیں، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ احسان آپ کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیے ہیں، آپ کو گھروں سے بے گھر کر دیا، ان کے ساتھ تو آپ جو ہے وہ اس طرح کی یعنی رویہ نہ اختیار کریں۔ اور اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ کرے، جو تمہارے دین کو پسند نہ کرے، اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی معاملہ بھی نہ کرنا۔ وہ تمہارے حق میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا جو تمہارے دین کو پسند نہ کرے۔ یعنی آپس کی محبتیں، آپس کی الفتیں کس وجہ سے ہونی چاہیے؟ دین کی بنیاد پر۔ اگر ہمارا دین ایک ہے تو پھر ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے، امت واحدہ بننا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے آج دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہم فرقوں میں بٹ کے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں جو تم سے جنگ کرے اور تمہیں گھروں سے نکالے اور تمہاری جلاوطنی پر ایک دوسرے کی مدد کرے، تو ان لوگوں سے دوستی کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور جو ان سے دوستی کرے گا نا تو بس پھر وہی ظالم لوگ ہے۔ اور اے ایمان والو، جب ہجرت کرنے والی مومنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ ان کے امتحان کو بہتر جانتا ہے۔ یعنی ان کو آزما لیا کرو ایک دفعہ کہ وہ صحیح ہجرت کر کے تمہارے پاس آئی ہیں یا پھر کوئی جاسوسہ وغیرہ بن کے آئی ہیں۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ وہ ان کفار کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ یعنی اب جو بھی مسلمان عورت اس وقت چاہے وہ شوہر والی ہو، شادی شدہ ہو، تو اگر وہ ایمان لے کے تو آ جائے مسلمانوں کے پاس تو اب وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور اپنے شوہر کے لیے یعنی کافر کے لیے وہ حرام ہو گئی۔ یہ آیت بھی، یہ بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں نازل کیا کہ اب جو ہے
یعنی اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ کافر ہے تو اس عورت کو اپنے شوہر کے پاس رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شوہر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے اور بیوی اس کی کافرہ ہی ہے تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کافر شوہروں کو ادا کر دو، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے مہر وغیرہ اس عورت کو دیا ہے وہ اس کو مرد کو دے دو، اور اس عورت سے تم خود یعنی کوئی مسلمان مرد نکاح کر لے، اور جب تم ان عورتوں کے مہر انہیں ادا کرو تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھو، روکے نہ رکھو، یعنی اگر کوئی کافر عورتیں ہیں تو ان کو پھر تم چھوڑ دو، ان کو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے چلے جانے دو، اپنے یعنی کافر وہ جا کے کسی کافر سے شادی کر لیں، اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ کفار بھی تم سے مانگ لیں، یعنی جو کچھ بھی حق کے مہر تم لوگوں نے ادا کیا ہو تو وہ ایک دوسرے سے تم لے سکتے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تم سے نکل کر کفار کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری غنیمت لینے کی باری آ جائے تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں اس غنیمت میں سے انہیں اتنا مال ادا کرو جتنا ان لوگوں نے خرچ کیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عورتیں کافرہ ہو گئی ہیں اور وہ چلی گئی ہیں اپنی یعنی مشرکین کے پاس چلی گئی ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر، مسلمان شوہر کو چھوڑ کر، تو جو مال غنیمت ہاتھ لگے نا اس میں سے ان کو وہ حق کے مہر ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو وہ حق کے مہر ادا کر دیں جتنا کہ انہوں نے اپنی اس بیوی پر خرچ کیا ہے، تاکہ وہ اس سے پھر مزید آگے اپنی شادی کر سکیں۔ اور اے نبی، جب مومنہ عورتیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے آپ کے پاس آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کا ارتکاب کریں گی، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان غیر قانونی اولاد کھڑ کر شوہر کے ذمے ڈالنے لائیں گی، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس وقت جو بیعت ہوئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی تھی کہ جیسے آج کل یہ اللہ مجھے معاف کرے جو پیر فقیر بنے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بیعت نہیں، ایک یعنی کپڑا پکڑا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کا دوسرا سرا جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا، اور وہ پکڑ کے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے جو کہی تھیں، یہ ساری شرائط جو تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ باتیں اب آپ کے اوپر جو ہے وہ نافذ ہو چکے ہیں، یہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں یہ اب آپ پر نافذ ہو چکے ہیں، آپ کو ان سب کی باتوں کی اب پابندی کرنی ہوگی، چوری بھی نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، زنا نہیں کرنا، اپنی اولاد کو مارنا نہیں، اور نہ ہی کوئی جھوٹ گھڑنا ہے اپنے شوہر پر، تو یہ ساری چیزیں ان سے منع کیا گیا۔ اور اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کفار اہل قبور سے نا امید ہیں۔ یعنی مشرکین سے بالکل بھی دوستی نہ رکھنے کے لیے کہا گیا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ مسلمان جو ہیں وہ مشرکین سے دوستی ان کی بنی ہوئی ہے، ڈرتے ہیں وہ مشرکین سے، آج اسرائیل سے، امریکہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مسلمانوں کو، ایک قوم، ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنا طاقتور بنا دے کہ وہ اپنے دشمن کا سر کچل سکیں۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور بنا دے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ جیسے اور مودی جیسے اپنے دشمنوں کے سروں کو کچل سکیں۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمارا 28واں پارہ نصف تک مکمل ہو گیا، آدھا
ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسرا آدھا انشاءاللہ صبح پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.